بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 972 ہے، 972، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 78 اور 79، 78 and 79۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ایہا العزیز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان له، بے شک اس بنیامین کا، ابن باپ ہے، شیخا کبیرا، بوڑھا بڑی عمر والا ہے، فخذ، لہذا آپ لے لیں، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانا، اس کی جگہ، انا نراکا، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، نیکوکاروں میں، احسان کرنے والوں میں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، اس بات سے کہ ہم لیں کسی اور کو، الا، سوائے، من، اس شخص کے کہ وجدنا، ہم نے پایا، متاعنا، اپنا سامان، عندہ، اس کے پاس، انا، ایسا کیا تو بے شک بلا شبہ ہم، اذن، اس وقت، لظالمون، البتہ ظالم ہوں گے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد ہیں جو بہت زیادہ بوڑھے آدمی ہیں۔ دوسری بات، آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے۔ تیسری بات، بلا شبہ ہم آپ کو اچھا برتاؤ کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہمیں اس سے پناہ دے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہو اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑے۔ پانچویں بات، اگر ایسا کریں تو بلا شبہ ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ بزرگان محترم، چونکہ برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا جان سے منت سماجت کر کے بنیامین کو اپنے ساتھ کنعان سے مصر لے آئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لینے کی بات کہی اور اپنا فیصلہ سنایا تو یہ سارے بھائی پریشان ہو گئے کہ کنعان پہنچ کر ابا جان کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے ابا جان، یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا جان کی نگاہوں سے دور اور محروم کر دیا تھا۔ اب کی بار یہی معاملہ بنیامین کے ساتھ ہوگا تو معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیوں کو بڑی پریشانی ہوئی، اس لیے ان بھائیوں نے ایک تدبیر سوچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یہ جو بنیامین ہیں، ان کے ابا جان بڑے بوڑھے آدمی ہیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اور ان کو بنیامین سے بہت پیار اور محبت ہے۔ اگر انہیں بنیامین کو واپس نہیں پہنچائیں گے، یعنی اگر ہم بنیامین کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، اور جب ہمارے ابا جان کو اس بات کی اطلاع ملے گی کہ بنیامین کو چھوڑ کر ہم آئے ہیں تو ان کا حال بہت برا ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیا جائے اور بنیامین کی جگہ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو چوری کے جرم میں اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور ہم تو آپ کے حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ ظلم کرنے والے نہیں بلکہ کرم اور احسان کرنے والے ہیں۔ آپ ہماری یہ تجویز منظور کر لیجیے تاکہ ہمیں اپنے ابا جان کے پاس شرمندہ ہونا نہ پڑے اور ابا جان کو تکلیف اور غم، ابا جان کا غم اور تکلیف دور ہو جائے، ان کا غم زیادہ نہ ہو۔ ان بھائیوں کو اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہونا اس قدر کٹھن اور دشوار محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں مصر میں غلام بن کر رہنے کو وہ تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس تجویز اور سفارش کا جواب یہ دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی ہم پہلے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے ظلم سے کہ جس نے چوری نہیں کی اس کو اپنے پاس روک لے، یہ تو ہم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ تمہارے مذہب اور شریعت کے اعتبار سے بھی یہ ظلم ہوگا کہ جس نے چوری کی اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیا جائے اور غلام بنا لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں اشارے سے گفتگو کر رہے ہیں
اور ان کی گفتگو کا حقیقی مقصد یہی تھا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور مجھے وہی کی ہے کہ اس بنیامین کو اپنے پاس روکے رکھوں. اگر میں بنیامین کے علاوہ کسی دوسرے کو رکھ لوں گا تو میں ظالم شمار ہو جاؤں گا, اور یہ بات وہی کے خلاف بھی ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بنیامین کے بارے میں جو بات کہی اس میں اس قدر احتیاط تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے چوری کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ یوں کہا الا من وجدنا متاعنا عنده, ہم تو صرف اسی کو اپنے پاس روکیں گے جس کے پاس ہم اپنا مال پائیں گے. بہرحال یہ بات ہوئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر بھائی آپس میں کیا مشورے کرتے ہیں, ان کے بڑے بھائی پھر آپس میں ان سے اپنے تمام بھائیوں سے کیا کہتے ہیں, اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں اور اگلی آیات میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.